بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا۔ البتہ ضروری حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ کسی مدرسہ میں مسجد میں اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے، گھر پر تنہائی میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کریں، مثلا نوافل پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور جو حضرات ان کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اسی پارہ کی تفصیل اور ترجمہ کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جس سے ذہن میں اعتکاف کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، فرمایا جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔ پیکی کی ایک روایت میں بڑی اہم حدیث میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام بھی ہیں جن انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ کسی کی خیر خواہیوں وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ کی تمام نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔